سلمان صاحب کیا لگتا ہے آپ کو حکومت کی تشویش بجا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں آپ نے درست کہا روز سے جب سے یہ الیکشن ہوا ہے، الیکشن ہو کے تو گزر گیا ہے، ٹرمپ صاحب کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان کے حکومتی اور سیاسی حلقوں میں غیر اعلانیہ طور پہ غیر محسوس انداز میں جہاں حکمران پارٹی کے ذمہ داران تشویش کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں، تو وہاں پر پی ٹی آئی کے ذمہ داران اور ان کی لیڈرشپ جو ہے اس سے بہت زیادہ توقعات قائم کی ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 20 جنوری کو جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنیں گے دوبارہ تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ ذرا مجھے پاکستان کال کریں تاکہ میں فوری طور پہ ان کے لیے کوئی ریلیف یا رہائی کا بندوبست کروں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں بات ہے جس کیفیت کے اندر ٹرمپ صاحب پہ برسر اقتدار آئے ہیں وہ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ تناؤ کا باعث تھے۔ وہ حالات جو ہیں وہاں پر ایک ٹکراؤ تھا، وہاں پر ایک تقسیم کا عمل تھا، لہٰذا ان کی جو ٹاپ پرائورٹی ہوگی وہ وہاں پر جو ہوش ہرپا مہنگائی ہے، وہاں پر امیگریشن کے مسائل ہیں، لاکھوں لوگ وہاں پر غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، اور پھر ٹرمپ صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ جنگوں سے نفرت کرتے ہیں، اور انہوں نے مختلف علاقوں خاص طور پہ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن میرا سوال اسپیسیفکلی یہ ہے کہ کیا کوئی پریشر آ سکتا ہے پاکستان پر جس طرح کی لابنگ پی ٹی آئی کی جانب سے کی جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ حکومتی ذمہ داران یا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو سیاسی عمل میں ہوتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ریاست کا ایک موقف سامنے آ چکا ہوا ہے کہ ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں اور ان تعلقات میں جو اندرونی معاملات پہ پریشر نہیں ہوتا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے چند ماہ کے اندر مجھے ایسی کوئی کیفیت نظر نہیں آتی۔ البتہ کل ہمارے دوست ارشاد بھٹی صاحب نے جب ذکر کیا زلفی بخاری صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ اور لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتا۔ کون لوگ ہیں وہ؟ دیکھیں بات یہ کہ اب مجھے نہیں پتا یہ بات کیا نہیں مناسب ہے، جو میرے علم میں ہے کہ کچھ لوگوں کے روابط وہاں پر ضرور تھے، اور ان میں 3 تو کٹڑ پی ٹی آئی کے ہیں، ایک زلفی بخاری ہیں، ایک عاطف خان ہیں، ایک سجاد برقی ہیں، لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جس شخص کا وہاں پر کوئی اثر ہو سکتا ہے ٹرمپ انتظامیہ میں وہ علی جہانگیر قاضی تھے، جو ہے تو فنانس کے آدمی ہیں، وہاں پر ایمبیسڈر رہے ہیں ہمارے، پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں انہیں ایمبیسڈر لگایا گیا تھا، بعد میں انہیں اون خود عمران خان صاحب نے کیا، لیکن یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایمبیسڈر جو تھے وہ قریب ضرور تھے، لیکن جب ٹرمپ صاحب پہ مشکل صورتحال آئی نا پھر وہ فاصلہ کر سکے، اور یہ اس طرح کی لابنگ ہوتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب کی کسی ترجیح میں پاکستان کے حالات یا پاکستان کی کسی سیاسی لیڈرشپ کے لیے ریلیف ہے۔ ان کے سامنے امریکہ کے ایشوز ہیں۔ بات یہ کہ وہ ایک بڑی مشکل کیفیت میں، اور میں ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، آج کے اخبارات میں ایک اور خبر بھی ہے کہ جی ٹرمپ صاحب برسر اقتدار تو وہاں پر آ گئے ہیں، اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک تناؤ رہا ہے، اور پھر تناؤ کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ٹرمپ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں میرے کون کون سے حریف ہیں اور انہیں میں چن چن کے نکالوں گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب وہاں پر بھی جس صورتحال میں برسر اقتدار آ رہے ہیں وہ بیرونی معاملات میں اس حد تک مداخلت نہیں کریں گے، لہٰذا کسی ٹرمپ کے لیے جو ریلیف کی امید ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ممکن دکھائی نہیں دے رہی، لیکن صاحب طیب اردوان صاحب نے بھی اس امید کا اظہار کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جنگ بندی کے لیے کردار ادا کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ آسانیاں پیدا ہونے والی ہیں فلسطینیوں کے لیے؟ دیکھیں اگر آپ امریکی انتخابات پر نظر دوڑائیں تو وہاں پر جہاں ان کے معاشی مسائل تھے، جہاں امیگریشن کے معاملات تھے، وہاں پر بڑا ایشو جو تھا وہ غزہ کا ایشو تھا، اور غزہ کا ایشو بھی اس لیے کہ بائیڈن انتظامیہ 100% اسرائیل کی پشت پہ تھی۔ بائیڈن صاحب نے، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جا کے تل ابیب میں کہا تھا کہ ہماری ساری طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اس پہ جو امریکہ کے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہم بھی اس میں فریق ہے، اور پھر امریکہ کے اندر لاکھوں لوگوں کی ریلیاں ہوئی، وہاں کی یونیورسٹیز میں ایک انقلاب آیا کہ انہوں نے یونیورسٹی کے پرچم اتار کے فلسطین کے پرچم لگائے، تو وہاں پر جو بائیڈن انتظامیہ کو شکست ہوئی ہے، بڑی شکست ہوئی ہے، اس میں بڑا فیکٹر جو ہے
یہ وہاں پر جو فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل تھا، اب بائیڈن صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا ہوا ہے، اور یہ معاملہ صرف یہ غزہ کی صورتحال تک محدود نہیں ہے، یوکرین کی جنگ بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کروڑوں اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، تو لہٰذا بائیڈن صاحب کو اس میں ایک بڑا اقدام اور بڑا اعلان کرنا پڑے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن صاحب کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے وہاں پر مؤثر جو ہے وہ یہودی لابی ہے، کہ یہودی لابی یکسو ہے فلسطین کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، تو وہ ان کو یقیناً پرابلم کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، یہ جو کانفرنس سعودی عرب ریاض میں ہو رہی ہے، کہ بات ہے کہ یہ عالم اسلام کے لوگ ہیں، مغرب تو انسانیت کی بنیاد پر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن یہ مشرق کے جو ہمارے عرب ممالک کے لیڈر ہیں، اسلامی ممالک کے لیڈر ہیں، کیا وہ اس پہ کوئی لاہ عمل اختیار کر سکیں گے؟ ابھی تک تو صرف مذمتوں تک ہی بات ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ مذمتوں تک نہیں، یہ صرف اپنے سفارتی تعلقات اگر 24 گھنٹے کے لیے ختم کر دیں تو معاملہ عملی صورت آگے پیش اسلامی عرب سربراہی کانفرنس سے کوئی امید آپ رکھتے ہیں کہ مذمتوں سے آگے بھی معاملہ بڑھے گا؟ جس کیفیت میں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، مجھے کچھ امید ضرور بندی ہے، اس لیے کہ پاکستان نے ایک جرأت مندانہ، ایک حقیقت پسندانہ سٹانس لیا ہے کہ سب سے بڑا فورم جو ہے یو این اسمبلی کا فورم تھا، وہاں پر پاکستان کے پرائم منسٹر نے اسرائیل کا مکروہ، شرمناک اور مکروہ چہرہ جو ہے بے نقاب کیا تھا، اور انہوں نے ہر عالمی فورم پہ بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے ان کے پاس، اور یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اگر اس میں کوئی عملی اقدامات نہیں ہو رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، ریزولوشن کا کوئی فائدہ نہیں، مطالبات کا کوئی فائدہ نہیں، لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، ویسے تو بھارت کا یہ پرانا وتیرہ ہے، ہم نے جو جواب دیا کتنا بر وقت اور پر اثر جواب ہے، اور اس پر بھارت پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دو خبریں آج امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو بہت بڑی آج آپ کو جیت ہوئی ہے، آسٹریلیا کے خلاف سیریز تھی، پاکستان وہ سیریز جیتا ہے، اور اس میں ٹیم کو بھی مبارکباد، کپتان کو بھی مبارکباد، اور بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کو بھی مبارکباد۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ آج لوگ بڑے خوش تھے، اس لیے کہ یہ خوشیاں ہمارے ہاں کبھی کبھی آتی ہیں۔ دوسری آپ نے وہ جو انڈین طرز عمل کی بات کی ہے، دیکھیں فرد و ادارے ہوں یا ملک، یہ اپنے حجم یا حدود و رقبے کے مطابق بڑے نہیں ہوتے، ان کا طرز عمل دل بڑا ہو تو پھر یہ بڑے قرار دیتے ہیں۔ اور آپ نے درست کہا کہ سیاسی معاملات ہوں تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے انڈیا کا، اور پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے۔ پاکستان ہمیشہ ڈائیلاگ کی اور مذاکرات کی بات کرتا ہے، وہ مذاکرات سے دوڑتا ہے، کہ یہی ٹرمپ صاحب بس اقتدار آئے تھے تو پاکستان نے یہ تسلیم کیا تھا کہ بھی آپ آئیں ڈائیلاگ کروا لیں، اس لیے کہ ہم اپنے ایشوز پہ کلیئر ہیں، کشمیر پہ ہمارا ایک سٹانس ہے۔ اب یہ کرکٹ کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں آج پھر پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے ایک جرأت مندانہ جواب دیا ہے، کوئی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف ہم بڑی فتح کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یہ آپ ایٹیچیوڈ دکھا رہے ہیں، اور ان کے کپتان نے 3-4 روز پہلے بیان دیا تھا کہ ہم کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ٹیم کا مسئلہ نہیں، ان کی حکومت کا مسئلہ ہے۔ ان کے کپتان نے کہا تھا ہم کھیلنا چاہتے ہیں، فیصلہ حکومتیں کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بات یہ کہ پاکستان ان کے ہاں کھیلنے گیا تھا، پاکستان نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور ایک بڑے ملک نے چھوٹے پل کا مظاہرہ کیا کہ کھیل میں بھی سیاست لے کے آئے ہیں، اور سیاست کی نظر کر رہے ہیں، اور یہ سیاست انڈیا کو آگے نہیں لے کے جائے گی۔